حمزہ کیس، خودکشی یا قتل، خاندان کے سنگین الزامات، بیوی، پولیس اہلکار اور انصاف کی پکار۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پیش آنے والے ایک ایسے افسوسناک واقعے کی جس نے نہ صرف ایک خاندان کو غم میں مبتلا کر دیا بلکہ کئی سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ سیدھے اور شریف لوگوں کی زندگی آج کے پاکستان میں کمزور کیڑے مکوڑے کی مانند ہو گئی ہے۔ یہاں بعض اوقات ایسے لوگوں کا غلبہ نظر آتا ہے جو طاقت، سفارش، ذات پات، غلط رسم و رواج اور تنگ نظری کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اہم سبق آپ تمام دوستوں کے لیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ آج کے واقعے میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق موجود ہے جو اکثر کسی لڑکی یا کسی خاندان کے معاملات میں جذباتی طور پر شامل ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ایسے معاملات میں جہاں پہلے سے کوئی رشتہ یا شادی یا طلاق یا تنازع موجود ہو۔ اگر کبھی کسی بھی قسم کی دھمکی یا غیر معمولی رویہ یا خطرے کی علامت سامنے آئے تو اسے نظر انداز مت کیجیے۔ ایسے حالات میں فوری طور پر اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں، قانونی مشورہ حاصل کریں، مسئلے کے حل کے لیے قانون اور متعلقہ اداروں سے رجوع کریں۔ یاد رکھیے، ہم ایک جذباتی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بعض اوقات لوگ غصے، انتقام یا جذبات کے زیر اثر غیر متوقع اقدامات کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے احتیاط، شعور اور بر وقت فیصلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے واقعے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صرف 2 ماہ پہلے پسند کی شادی اور 30 سالہ حمزہ کی لاش گھر سے پھندہ لگی حالت میں ملی۔ ابتدائی طور پر اسے خودکشی قرار دے دی گیا، لیکن حمزہ کے اہل خانہ اس موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حمزہ کو قتل کیا گیا ہے اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، حمزہ ایک انجینئر تھا اور اپنے مستقبل کے لیے بڑے خواب رکھتا تھا۔ خاندان کے مطابق اس نے 10 اپریل کو اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ ابتدا میں گھر والوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو ناراضگی کے باوجود خاندان نے کہنا کہ انہوں نے نہ صرف حمزہ کی اہلیہ کو قبول کیا بلکہ اس کے پہلے شوہر سے ہونے والے 3 بچوں کو بھی اپنے خاندان کا حصہ مان لیا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ حمزہ خوش رہے اور اس کا گھر آباد رہے۔ گھر والوں کے مطابق عید کے بعد دونوں خاندانوں کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حمزہ اور اس کی اہلیہ روزانہ گھر آتے جاتے تھے اور خاندان مستقبل کے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ولیمے کی تیاریاں جاری تھی، کارڈ چھپ چکے تھے اور 18 تاریخ کو تقریب کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایک ایسا فون آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ حمزہ کے والد کے مطابق واقعے والے دن ان کی صبح اپنے بیٹے سے بات ہوتی ہے۔ وہ معمول کے مطابق کام کر رہا تھا، مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا اور کسی قسم کی ذہنی پریشانی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت اطلاع ملی کہ حمزہ نے مبینہ طور پر پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اہل خانہ موقع پر پہنچے، لیکن وہاں جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ان کے شک و شبہات مزید بڑھا دیے۔ خاندان کا الزام ہے کہ حمزہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ میں کپڑا روئی تھی اور لاش ایسی حالت میں تھی جسے وہ خودکشی نہیں سمجھتے۔ حمزہ کے بھائی نے جذباتی انداز میں کہا کہ اگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اگر اس کے لیے اس نے اپنی پہلی شادی ختم کی تھی تو پھر ایسا کیا ہوا صرف 2 ماہ بعد ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے۔ خاندان کے مطابق حمزہ کی اہلیہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا سابق شوہر مبینہ طور پر دونوں کو دھمکیاں دیتا تھا۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ حمزہ کئی مرتبہ اس دباؤ کا ذکر کر چکا تھا، تاہم یہ باتیں فی الحال الزامات ہیں جن کی تصدیق صرف تفتیشی ادارے ہی عدالت میں کر سکتے ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس میں مقدمہ درج کرا دیا تھا اور کچھ قانونی کارروائی بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات مکمل اور شفافیت کے ساتھ ہو۔ ان کا خدشہ ہے کہ چونکہ معاملات میں ایک پولیس اہلکار کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے اثر و رسوخ استعمال ہونے کا امکان موجود ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حکام سے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کیس میں ابھی کئی سوالات کا جواب آنا باقی ہے۔ کیا واقعی یہ خودکشی تھی یا پھر اس کے پیچھے کوئی مجرمانہ سازش موجود ہے؟ واقعے کے وقت گھر میں کون موجود تھا؟ فرانسک رپورٹ کیا کہتی ہے؟ پوسٹ مارٹم کے نتائج کیا ہیں؟ اور یہ سب اہم سوال، حمزہ کی موت کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ تمام سوالات ایسے ہیں جن کا جواب صرف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو عدالت کے فیصلے سے پہلے مجرم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے متاثرہ خاندان کے سوالات اور خدشات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت حمزہ کا خاندان صرف ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے، اگر یہ خودکشی ہے تو سچ سامنے لایا جائے اور قتل ہے تو ذمہ دار کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کیس میں مزید تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیا فرانسک شواہد اس معاملات کو حل کر سکیں گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم حمزہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو
लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।